نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے اس کا ثواب کل قیامت کے دن بڑے ترازو میں تولا جائے۔ اب بڑے ترازو میں تو وہی چیز تولے گی جس کی مقدار زیادہ ہو، چھوٹی چیز تو ترازو کے پاسنگ میں آ جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرے، وہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں ہماری کون سی مجلس ایسی ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں؟ وہ کیا کرے، وہ مجلس کے ختم پر اس دعا کا اہتمام کر لے، اللہ جل شانہ جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ساری کی ساری معاف فرما دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک دوسری دعا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور مجلسوں کا حق یہ ہے کہ مجلس کے اندر اللہ کا ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہو۔ اب آپ سوچیں سمجھیں کہ جس مجلس میں ہم نے اللہ کا ذکر اور درود پاک نہیں پڑھا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ دعا بھی اس مجلس میں پڑھ لی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ دعا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں دعائیں مجلس کا کفارہ بھی ہیں، بلکہ اس مجلس کو نقصان سے بچا کر نفع میں لے جانے والی ہیں۔ ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔